بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں مشکلات اتنی بڑھ گئی ہے کہ دل کہتا ہے یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ کبھی انسان لوگوں کے سامنے مسکراتا ہے لیکن تنہائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے۔ کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی گھر کے حالات، کبھی رشتوں کی آزمائش، کبھی مستقبل کا خوف، اور کبھی انسان اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کی ایک آیت دل کو تھام لیتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے تسلی، امید اور رحمت کا پیغام ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی دعا سکھاتے ہیں جس میں معافی بھی ہے، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مدد بھی ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آخری آیت 286 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت انسان کے دل میں اللہ کی رحمت کا یقین پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا جسم کتنا برداشت کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا دل کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، وہ ہماری وہ تکلیف بھی جانتا ہے جو ہم کسی انسان کو نہیں بتاتے، وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو ہم اندھیرے میں چھپ کر بہاتے ہیں، اور وہ دعا بھی سنتا ہے جو ہمارے ہونٹوں تک نہیں آتی، صرف دل میں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہر شرعی حکم انسان کی استطاعت کے مطابق ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال و جان کے ذریعے، لیکن آزمائش کا آنا اور اللہ کی طرف سے انسان کی طاقت سے باہر ذمہ داری ڈالنا ایک چیز نہیں ہے۔ مشکل آ سکتی ہے، غم آ سکتا ہے، آنسو آ سکتے ہیں، انسان تھک بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے باہر شرعی ذمہ داری نہیں دیتا، اور جب آزمائش آئے تو اللہ سے مدد مانگنا بھی اسی بندگی کا حصہ ہے۔ بعض اوقات ہم اس آیت کو غلط معنی میں لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے یہ مشکل دی ہے تو یقیناً میں اسے اکیلے ہی برداشت کر سکتا ہوں۔ ضروری نہیں۔ اللہ سے مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے، رو دینا کمزوری نہیں، دعا کرنا کمزوری نہیں، کسی جائز ذریعے سے مدد لینا کمزوری نہیں، بلکہ مومن کا اصل سہارا یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش بھی کرتا رہے اور اللہ پر توکل بھی کرتا رہے۔ لہا ما کسبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی وہ کمائے اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ انسان نے نیکی کمائی اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی پریشان شخص کو تسلی دی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، کسی کو معاف کر دیا، نماز ادا کی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، یہ سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ دنیا شاید آپ کی نیکی نہ دیکھے، لوگ شاید آپ کی قدر نہ کرے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ علیہا مکتسبت، اور جو برائی کمائی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے میں بھی کر لوں۔ قیامت کے دن انسان اپنے عمل کا جواب دے گا۔ یہ آیت ہمیں اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنا سکھاتی ہے۔ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ آج اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اپنی غلطی چھوڑے اور دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائے یا غلطی کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت چیز دیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف احکام نہیں بتاتے بلکہ دعا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اے ہمارے رب، یہ لفظ ہی اپنے اندر محبت رکھتا ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، سنبھالتا ہے اور بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ انسان بھول سکتا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ یہاں بندہ اللہ سے آسانی مانگ رہا ہے۔ اس دعا میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری بیان کرنا جائز ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے سنبھال لے، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، یا اللہ میرے دل کا بوجھ ہلکا فرما۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ بندے کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یہ الفاظ خاص طور پر اس شخص کے لیے بہت تسلی بخش ہے جو کسی مشکل میں ہے۔ اگر آج آپ کی حالات مشکل ہے تو اللہ سے کہے یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، یا اللہ میرے دل کو مضبوط فرما، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، یا اللہ میرے لیے وہ راستہ کھول دے جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو۔ مومن صرف حالات کو نہیں دیکھتا، وہ حالات کے مالک کو دیکھتا ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما،
عفو کا مطلب ہے اللہ سے درگزر اور معافی کی دعا کرنا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، کبھی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہیں، کبھی دل میں غلط خیال آ جاتا ہے، کبھی کسی کا حق ادا نہیں کر پاتے، کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ صرف معافی نہیں مانگی گئی بلکہ مغفرت بھی مانگی گئی۔ مومن جانتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں سے نجات کے لیے اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، اس لیے رات کے وقت تنہائی میں سجدے میں نماز کے بعد جب بھی موقع ملے اللہ سے مغفرت مانگے۔ استغفر اللہ کی طرف واپس آنے میں دیر نہ کرے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ یہاں دعا اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہم پر رحم بھی فرما، کیونکہ انسان کو صرف گناہوں کی معافی نہیں چاہیے، اسے اللہ کی رحمت بھی چاہیے۔ رحمت چاہے دنیا میں، رحمت چاہے قبر میں، رحمت چاہے قیامت کے دن، اور رحمت چاہے جنت کے راستے میں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ یہ آیت کا انتہائی طاقتور حصہ ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا اصل سہارا تو ہے۔ لوگ مدد کرے تو وہ بھی تیری اجازت سے، رزق آئے تو تیرے حکم سے، مشکل دور ہو تو تیرے حکم سے، دل کو سکون ملے تو تیری رحمت سے۔ اس لیے مومن کا دل مخلوق کے بجائے خالق سے جڑتا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے مولا ہماری مدد فرما۔ یہاں مومن اللہ سے اپنے دین اور حق کے راستے میں مدد مانگتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اس پوری آیت کو ایک پیغام میں سمجھیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ سمجھو اور اپنی غلطیوں پر توبہ کرو، بھول اور خطا پر اللہ سے معافی مانگو، مشکل میں اللہ سے آسانی مانگو، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے بیان کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ کی رحمت طلب کرو، اور آخر میں کہو یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کی دعا میں دیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو سن نہیں رہا۔ اگر آپ کے حالات مشکل ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے بے خبر ہے۔ وہ آپ کے آنسو جانتا ہے، وہ آپ کی خاموشی جانتا ہے، وہ آپ کی دل کی کیفیت جانتا ہے، اور وہ آپ کی وہ دعائیں بھی جانتا ہے جنہیں آپ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ اس لیے آج ایک بار دل سے کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا۔ اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کا بوجھ ہلکا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے رحمت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر سورہ بقرہ کی اس آخری آیت کی تفسیر نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں تک شیئر کریں، اور قرآن کی ایسی ہی آسان اور دل کو چھو لینے والی تفسیر کے لیے ہمارے چینل سورہ قرآن 114 کو سبسکرائب کریں۔